ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کو سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ کوئی ماں اپنی اولاد کو کسی قسم کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اگر اولاد بیماری یا پھر تکلیف کا شکار ہے تو ماں کے حساس دل کو ایک پل بھی چین میسر نہیں ہوتا۔ ماں سراپا شفقت، محبت اور قربانی کے جذبے سے معمور ہوتی ہے، مگر گزشتہ کچھ عرصے کے دوران پے در پے ایک ایسے رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات سامنے آئے ہیں جنہیں دیکھ کر ہر ذی شعور گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے کہ کیا کوئی ماں اتنی بے رحم اور سنگ دل بھی ہو سکتی ہے کہ خود اپنی ہی پیدا کردہ اولاد کو زندگی سے محروم کر دے۔ حال ہی میں خبر منظر عام پر آئی ہے کہ میاں چنو میں تھانہ چپکلا کی حدود میں ایک ماں نے گھریلو ناچاکی پر بچیوں کو نہر میں پھینک دیا۔ پولیس نے خاتون کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شقی القلب خاتون اور اس کے خاوند کے دوران کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا جس پر وہ گھر سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ جب اہل علاقہ نے منانے کے لیے اس کا پیچھا کیا تو اس نے میلسی لنک نہر میں اپنی 2 بچیوں کو پھینک دیا اور خود وہاں سے فرار ہو گئی۔ یہ دونوں بچیاں جاں بحق ہو گئی ہیں اور پولیس نے خاتون کا پیچھا کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ مذکورہ خاتون کے خاوند شبیر نے بیان دیا ہے کہ رخسانہ بی بی اپنے آشنا قمر کے ساتھ فرار ہو رہی تھیں کہ لوگوں نے پیچھا کیا۔ اسی دوران رخسانہ نے اپنی دونوں بچیوں 7 سالہ عائشہ اور 3 سالہ کائنات کو نہر میں پھینک دیا، جبکہ لوگوں نے دونوں کو پکڑ لیا۔ گزشتہ سال لاہور کے رہائشی علاقے بیدیا روڈ کے پوش علاقے عسکری فلیٹس میں بھی رہائش پذیر عورت نے اپنے 3 بچوں کو گلا گھونٹ کر موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ حقیقی ماں نے پہلے بچوں کا گلا دبا کر مار ڈالا اور پھر خود بھی اپنی کلائی کاٹ کر خودکشی کی کوشش کی۔ پولیس ذرائع کے مطابق اپنی ہی اولاد کو بے رحمی سے موت کی نیند سلانے والی یہ عورت نشے کی عادی تھی۔ چند روز قبل کراچی کے علاقے کلفٹن میں بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں ماں نے 2.5 سالہ بچی کو سمندر میں ڈبو کر قتل کر دیا تھا۔ شہریوں نے ہی پولیس کو ملزمہ سے متعلق اطلاع دی تھی کہ مذکورہ خاتون نے اپنی کم سن بچی کو سمندر میں ڈبو کر قتل کر دیا ہے۔ گرفتار خاتون نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس کے شوہر نے 1 ماہ قبل بلا وجہ اسے گھر سے نکال دیا تھا، اس بنا پر بچی سے چھٹکارا پا کر خود بھی مرنا چاہتی تھی۔ سنگ دل ماں شکیلہ راشد گولی مار کے علاقے سلطان آباد کالونی کی رہائشی تھی اور اس کا شوہر راشد شاہ کراچی کے نجی اسپتال میں ملازم تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا ماؤں کا اپنی ہی اولاد کو موت کے گھاٹ اتارنے کے اس انسانیت سوز اقدام کا باعث غربت اور تنگ دستی کو قرار دیں، لیکن کیا کئی ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جنہیں ان کے شوہر گھروں سے نکال دیتے ہیں؟ ایسے وقت میں وہ شدید ذہنی تناؤ کی حالت میں خود کو بے سہارا سمجھ کر اس انتہائی اقدام کا فیصلہ کرتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنی بچیوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، سو موت ہی انہیں واحد حل نظر آتا ہے۔ لیکن اس پر کیا کہیں گے کہ یہ واقعات دنیا کے تہذیب یافتہ معاشروں میں بھی پیش آ رہے ہیں جہاں غربت اور تنگ دستی کا مسئلہ نہیں ہوتا اور ریاست بچوں کی کفالت اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری بھی لیتی ہے، اور جہاں خواتین تعلیم کے زیور سے آراستہ بھی ہوتی ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ چند روز قبل امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی پیش آیا جہاں ایک امریکی خاتون نے اپنے شیرخوار بچے کو صرف اس لیے قتل کر دیا کیونکہ وہ اس کے رونے کی آواز سننا نہیں چاہتی تھی۔ 19 سالہ امریکی لڑکی جینا نے اپنے 1 ماہ کے بچے کو باتھ ٹب میں ڈبو کر قتل کر دیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خاتون نے بچے کو مارنے کے طریقے بھی انٹرنیٹ سے سرچ کر رکھے تھے۔ پولیس کے مطابق خاتون کے موبائل سے سرچ لاگ کے 100 سے زائد شواہد ملے ہیں جس میں طفل کشی یعنی کہ بچے کو مارنے کے مختلف طریقے ڈھونڈے گئے ہیں، جن میں فوری طور پر مرنے کے طریقے، بچے کو ڈوبنے میں کتنا وقت لگتا ہے، 5 قسم کے والدین جو قتل کرتے ہیں، والدین بچوں کو کیوں مارتے ہیں، لاپتہ بچوں کے مقدمات اور اس طرح کے بہت جیسے عنوانات شامل ہیں۔ یہ اندوہناک واردات انجام دینے والی خاتون کا کہنا ہے کہ وہ اپنے 1 مہینے کے بچے کو باتھ ٹب میں ڈبو کر پرسکون ہے کیونکہ وہ اپنے بچے کی رونے کی آواز نہیں سننا چاہتی تھی۔ پولیس کے مطابق بچے کو مارنے کے بعد خاتون نے بچے کی لاش ایک بیگ میں چھپا دی اور پولیس کو اس کے اغوا کی خبریں دے دی۔ بعد ازاں پولیس نے تحقیق کر کے بیگ ڈھونڈ نکالا جس کے بعد خاتون کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی گئی۔ عدالت میں پیش ہونے کے موقع پر خاتون نے سب کچھ سچ بیان کر دیا۔ سو ہم مختصر طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف غربت اور افلاس نہیں بلکہ نفسیاتی مسائل اور والدین کی غلط تربیت بھی ایسے دل سوز واقعات کی رونمائی کی اہم وجوہات ہیں۔